واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، اور یہی نہایت سچا دین ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پسندیدہ دین جو ہے اس دین کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالی کی کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی اس لائق ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، تمام تر تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی جان ہے۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے رسول نے یہی سکھایا ہے کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ وہی دین ہے جو سچا اور صحیح دین ہے، جس دین کے اندر اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کا جامع نظام موجود ہو، وہی سچا دین ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی انہیں عقائد و اعمال کا یہ حسین امتزاج نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی یہ چیز دیکھنے کو نظر آئے گی تو وہ اسلام کے اندر نظر آئے گی، جو خالق کائنات نے الحمدللہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دین ہے، دین اسلام، جس دین کے اندر عقائد کی بھی اصلاح ہے اور اعمال کی بھی اصلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے عقائد کو درست کرنا ضروری ہے، اور عقائد کے بعد پھر اعمال کو درست کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اعمال سے پہلے عقائد کا درست کرنا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ بندے کا صحیح نہ ہو اور بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پہ دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عقائد کے اندر بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے بعد جتنے اللہ رب العالمین کے رسول کائنات میں تشریف لائے، ہر ایک رسول عزت والا، شان والا، مقام والا، درجات والا، رفعت اور بلندی والا رسول ہے۔ نبی بھی شان والے، رسول بھی شان والے، اور پھر ان کے بعد بندے کا قیامت کے آنے پر عقیدہ ہو کہ قیامت قائم ہوگی، اور اللہ قادر ہے، وہ جب چاہے گا قیامت کو برپا کر دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نوری فرشتوں پر عقیدہ ہو کہ اللہ کے نوری فرشتے موجود ہیں، اور یہ ہمارے پاس دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ فرشتے جو قیامت تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ جو دائیں بائیں کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں نا، یہ مرنے کے بعد بھی ہم سے دور نہیں جاتے، یہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ سوال کریں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں کسی صحابی نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ فرشتے جو ہیں، یہ دائیں بائیں جو کندھے پہ بیٹھے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، مولا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے،
اب اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، نہ وہ اب کوئی نئی نیکی کرے گا، نہ کوئی گناہ کرے گا، اس کا رجسٹر اعمال کا بند کر دیا ہے۔ یا اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو رب فرماتا ہے نا وہ سنیے۔ حضور نے فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے جاؤ واپس چلے جاؤ اس بندے کی قبر پر، اگر وہ نیکیاں کرتا تھا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ بھئی یہ انعام کوئی کم ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں؟ یہ انعام بہت بڑا انعام ہے جس کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہوں اور خود خدا بھیج رہا ہو۔ اصل لطف والی بات یہ ہے کہ وہ خود بھیج رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ بھئی بخشنا تو اسی نہیں ہے جو بھیج رہا ہے، تو اسے بھیجنے کا کیا فائدہ؟ جب بخشنا اس نے ہے تو وہ ان کی دعا کے بغیر بھی بخش سکتا ہے، اس پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا میں فرشتوں کو بھیج کر یہ بتلا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعا کا اثر نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی دعا اثر رکھتی ہے۔ بھئی مرنے کے بعد دعا اثر رکھتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، اور یہ رب کے حکم پر اللہ کے نوری فرشتے آتے ہیں اور وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو بندہ فرشتوں کی نگاہ میں نیک تھا، اس کے اعمال اچھے تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھئی فرشتے دعا کرے تو وہ رب قبول کرتا ہے، تو اس مرنے والے کا اگر بیٹا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کے رشتہ دار، اہل خانہ، اہل محلہ، امام، خطیب، مؤذن، نیک، متقی، پرہیزگار، نمازی جس کے حق میں دعا کریں تو کیا رب ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ یہ فرشتے تو وہ ہیں، معاذ اللہ میں ان کی توہین نہیں کر رہا، صرف مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبریل امین بروز معاشر وہ تو پر بچھا کر حضور کی امت کے کو مقام پل صراط سے گزار رہے ہوں گے، نیچے پر جبریل امین کے ہوں گے اور اوپر سے حضور کی امت گزر رہی ہوگی، تو جبریل امین تو وہاں پر بچھائے سعادت سمجھ رہے ہیں۔ تو جن کی مقدر میں اور جن کے نصیب کے اندر یہ معاملہ ہے دعا کرنے کا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں قیامت والے دن ملائکہ اپنے پر بچھا کر بتا رہے ہیں ہم نوری فرشتے ضرور ہیں مگر جو تم نے مقام پایا ہے نا وہ اور کسی کو مقام نہیں ملا، اور وہ مقام ہے کہ جب تم قبر میں اتارے جاتے ہو پھر تمہارے لیے بخشش کی دعا فرشتے کر رہے ہیں، تمہارے لیے کبھی تمہارے نبی نے غار میں جا کر آنسو بہائے ہیں، کبھی میدان میں آنسو بہائے ہیں، اور بروز معاشر بھی انہیں کسی اور کی فکر نہیں ہوگی، محمد عربی کو اپنے غلاموں کی فکر دامنگیر ہوگی۔ تو فرشتے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت کن کے لیے؟ جو نیک تھے، اور اگر وہ گناہگار تھا یعنی اس کنڈیشن میں تھا کہ اس پہ جہنم واجب ہے تو پھر بھی وہ فرشتے وہیں پہ آتے ہیں، یا اللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا قیامت تک اس پر لعنت کرتے رہو، قیامت تک اس پر لعنت کرتے رہو، کیونکہ میں نے اسے موقع دیا، ٹائم دیا، وقت دیا، اس نے ضائع کر دیا اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے فرشتے جب واپس آتے ہیں اور قیامت تک پھر وہاں پر رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، اگر دعا قبر پر مانگنا جائز ہے تو نماز جنازہ کے بعد بھی مانگنا جائز ہے، دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آج کل نا کچھ بندے اعتراضات کرتے ہیں، لو جی یہ سنیوں نے بریلویوں نے یہ دعا کہاں سے نکال لی ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ مرنے کے بعد جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو یہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے تو قیامت تک دعا کر رہے ہیں، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے دعا کے، ان فرشتوں کو قیامت تک اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہم تو 2-4 منٹ دعا مانگ لیں تو کئی مولویوں کو جناب درد شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ سنی بریلوی جو ہیں یہ تقریباً 40 سیکنڈ کے اندر جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور 10 منٹ لگا دیتے ہیں یہ دعا پر، اور اس دعا کو ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ دعا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور یہاں پر تو فرشتوں کے اس عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے۔
اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو دین ہم نے دیا ہے نا، یہ دین بڑا خالص دین ہے، اور اسے خالص رکھنا، اس میں ملاوٹ نہ کر دینا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا بھی کرنا، نماز قائم بھی کرنا، اور ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اب یہاں پر قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا ہے وہ زکوٰۃ کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کہیں اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ دین کے ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے، ایک رکن ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی نہایت سچا دین ہے جو اللہ کا رسول تم تک لے کر آ گیا ہے۔ اور الحمدللہ یہی دین جو مالک کائنات نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اسی دین پہ قائم رہنا ہے۔ اور جس طرح اب عید کے ایام آ رہے ہیں اور مسئلہ فطرانے کا ہے، تو یہ بھی آپ نے خصوصی خیال